لوگ کہتے ہیں دیکھو نا ہر بندہ دریا پر جا کے سنیے توجہ کے ساتھ، ہر بندہ سمندر پہ جا کے دریا پہ جا کے پانی تو نہیں نہ پی سکتا، یہ آگے جناب دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے کھالے نکلتے ہیں، پھر ان سے بندہ پانی پی لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی شک نہیں، یہ حنفی، یہ شافی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ سارے کھالوں کی طرح ہے، پیچھے دریا مرکز ایک ہے۔ یہ حنفی نہر بھی اسی سے نکلی ہے، شافی نہر بھی اسی سے نکلی ہے، مالکی حنبلی نہر بھی اسی سے نکلی ہے، لہذا ہم نہروں سے پانی پیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جا کے سارے دریا پہ پانی پیئے، دریا پہ کون جا سکتا ہے؟ دریا سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، سمندر سے مراد محمد مصطفیٰ کتاب و سنت ہے، آگے یہ ساری نہریں ہیں۔ میرا سوال ہے، ہمیں نہروں سے پانی پینے پہ کوئی اعتراض نہیں، پھر سن لو، نہروں سے پانی پینے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا ایک سوال ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں اگر نہر اور سمندر سے یہ دریا اور سمندر سے نہریں یہ ساری نکلی ہیں تو میں پوچھتا ہوں جب دریا ان کا ایک ہے، مرکز ان کا ایک ہے، ایک دریا سے یہ چاروں نہریں نکلی ہیں، تو پھر چاروں نہروں کے پانی کا ذائقہ الگ الگ کیوں ہے؟ حنفی کا الگ، شافی کا الگ، مالکی کا الگ، حنبلی کا الگ، یہ چاروں نہروں کا ذائقہ الگ الگ کیوں ہے؟ اگر دریا ایک ہے تو پھر ذائقہ ایک ہونا چاہیے۔ تم کہتے ہو آنکھوں پہ پٹی باندھو، باندھ کے جس نہر کا جو پانی ہے پی لو، ہم کہتے ہیں نہیں، چیک کر کے پیو، کیونکہ پانی کا رنگ بدل جائے، پانی کا ذائقہ بدل جائے، رنگ بدل جائے تو پانی پاک نہیں رہتا، چیک کر کے پیو۔ لیبارٹری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ہم کہتے ہیں حنفی نہر کا پانی چیک کرواؤ، اگر مصطفیٰ کے ساتھ مل جائے پی لو، شافی کا، مالکی کا، حنبلی کا۔ تم کہتے ہو صرف ایک نہر کا پانی پیو، صرف ایک نہر کا پانی پیو، صرف ایک نہر کا پانی پیو، تینوں نہروں کو چھوڑ دو۔ میں پوچھتا ہوں جب ایک دریا سے نکلی ہے تو پھر ان کو چھوڑے کیوں؟ پھر ایک امام کے پیچھے کیوں چلے؟ پھر چاروں کے پیچھے چلے۔ اگر چاروں کی سمجھ نہیں آتی تو پھر چاروں کا پانی چیک کروا لے، جس کا لیبارٹری کے ساتھ مل جائے، جس کا اصل کے ساتھ مل جائے، جس کا قرآن و سنت سے مل جائے اس کو پانی کو پی لے، جس کا پانی کتاب و سنت سے نہ ملے، جس کا پانی دریا سے نہ ملے، جس کا پانی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سے نہ ملے، جس کا پانی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سے نہ ملے، جس کا پانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ سے نہ ملے، جس کا پانی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے نہ ملے، جس کا پانی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم سے نہ ملے، اس دریا، اس نہر کا پانی چھوڑنا پڑے گا۔ تم کہتے ہو آنکھیں بند کر کے پیو، ہم کہتے ہیں کتاب و سنت سے چیک کر کے پیو، کہتے ہو تم اماموں کو نہیں مانتے۔ میں آج اس مقام پہ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کون سے امام ہے جس کو ہم نہیں مانتے؟ اللہ کے بندو، اہل حدیث کا مسلک ہی پیارا ہے، اہل حدیث مسلک کی وسعت یہ ہے، مسلک اہل حدیث کا حسن یہ ہے کہ ہمارے مسلک میں کسی ہستی و شخصیت کا انکار ہے ہی نہیں، گستاخی ہے ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام پہ مذہب بنا کے بیٹھے، وہ باقی تین اماموں کو مانتا تو ہے نا؟ کہتے ہیں جی ہم سارے اماموں کا مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے اور تمہارے ماننے میں فرق ہے۔ تم کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں امام شافعی کو کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کو صرف مانتے ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے۔ میں نے کہا امام مالک کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن ویسے مان لیتے ہیں لیکن تقلید نہیں کرتے۔ احمد بن حنبل کو تم مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں، تقلید نہیں کرتے۔ میں نے کہا تینوں کو تقلید کے بغیر مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تینوں کو بغیر تقلید کے مانا جا سکتا ہے، چوتھے پر پابندی کیوں؟ تینوں کو اگر بغیر تقلید کے مانا جا سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی بغیر تقلید کے مانا جا سکتا ہے۔ تم تین کو ویسے مانتے ہو، ایک کی تقلید کرتے ہو، ہم چاروں کو ویسے مانتے ہیں، اطاعت محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں، اطاعت رسول اللہ کی، یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ ہمارے مسلک کے بہت سارے خصائل اور خوبی ہے، ان خوبیوں میں سے چند خوبیوں کا چند منٹوں میں ذکر سنیے۔ ہمارے مسلک کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم نے آج تک شرک نہیں کیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم
محتدون، قرآن کہتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے. ہمارے گروہ کا، ہمارے مسلک کا دوسرا جناب نشانہ، علامت اور نشانی اور پہچان یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی کسی بدعت پر عمل نہیں کیا. ہم سنت پر قائم ہے. خوشی ہو یا غمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، وضو ہو یا کوئی معاملہ ہو، عبادت ہو یا معاملات ہو، ایک مسئلے میں کتاب و سنت پر عمل کرتے. یہ ہمارے مسلک کی خوبی ہے. ہماری تیسری خوبی یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع خالص اطاعت کرتے ہیں اور قیامت تک ان کی اطاعت کو جائز، ضروری اور واجب سمجھتے ہیں. ہم نے آج تک کوئی نہ ظاہری نہ باطنی کوئی اپنا مرشد نہیں بنایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول سمجھتے ہیں. آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کی ذات کو آخری سمجھتے ہیں. آپ کی بات کو آخری سمجھتے ہیں. آپ کی اطاعت کو آخری سمجھتے ہیں. آپ کی اتباع کو آخری سمجھتے ہیں. ہمارے مسلک کی خوبی یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے صحابہ کی تحقیر و تنقید کرتے. ہم ہر محمد کے صحابی کو جنت کا وارث سمجھتے ہیں. ہم صحابیت کے درجے کو بڑا اونچا درجہ سمجھتے ہیں. صحابی رسول کوئی ہو، وہ صدیق ہو، عمر ہو، عثمان ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ ہو، ازواج رسول ہو، بنات رسول ہو، وہ امیر معاویہ ہو، وہ ابو سفیان ہو، وہ سیدہ ہند ہو یا کوئی اور صحابی ہو. جو صحابی ہو وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. وہ جنت کا وارث ہے. ہمارے مسلک کی خوبی ہے کہ آج تک ہم نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے پڑھی. ہماری نماز میں ایک عمل ایسا نہیں ہے جو سنت سے ہٹا ہوا ہے. یا اگر سمجھنا ہے تو آج بھی مدینہ جائیں جہاں حضور پڑھ کے گئے وہاں نماز ویسے جیسے یہاں ہے، ویسے نماز جہاں پڑھی جا رہی ہے ایسے ہی نماز یہاں پڑھی جا رہی ہے. اگر ایسے سمجھنا ہے تو صحیح البخاری کھول لو، کتاب الصلاۃ کھول لو. جو بخاری میں ہے وہ اہل حدیث کو ملا تھے. جو اگر ایک عمل حدیث سے نہ ملتا ہو تو ہم تمہارے مجرم ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا من صلی صلاتنا، جو ہمارے ذبیحے کو کھا لیتا ہے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے اور نماز ہماری جیسے پڑھتا ہے، وہ مسلم ہے، وہ مسلمان ہے. جو نماز ہماری جیسے پڑھتا ہے، ہم ہیں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پڑھنے والے. ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں عین سنت کے مطابق کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے ہیں. جب ہاتھوں کو باندھتے ہیں دایاں اوپر بایاں نیچے ذرا پر باندھ لیتے ہیں اور سینے پر باندھتے ہیں. جہاں حضور نے فرمایا ہماری نقشہ نماز جو ہے ایسا اللہ کی قسم کہ آپ حدیث کو پڑھتے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے محمد کے صحابی کو دیکھ لیا. تبھی تو ہم ہاتھ جب سینے پر دیکھتے ہیں پھر اپنے نماز کے اندر وہی کلمات پڑھتے ہیں جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں. پھر جناب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، آمین کے بعد قرات امام سنتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے ہیں، پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، پھر ایسی دعا پڑھتے ہیں. اگر ہم نہ ہوتے تو شاید رب کی زمین پہ یہ دعا پڑھتا ہی کوئی نہ. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. کبھی کبھی میں حدیث پہ غور کرتا ہوں اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو دوہری اذان کون دیتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو تہجد کے وقت اذان کون دیتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے اقامت اقامت رب کی زمین پہ کون کہتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے اونچی جنازہ پڑھنے والی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے ہاتھ سینے پر کون باندھتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے پگڑی پر مسح کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے جرابوں پر مسح کی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بارش میں اللہ صلو فی الرحال کون کہتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بارش میں مغرب عشاء کو زور و عصر کو اکٹھا کون پڑھتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے سفر میں نمازوں کو اکٹھا کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اونچی آمین کون کہتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے 8 تراوی والی صحیح البخاری کی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے پاؤں سے پاؤں چھوڑنے والی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اونچی آمین کون کہتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے اللہ کی قسم 8 تراوی والی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے ایک وتر والی حدیث پہ عمل کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے 5 سال
بعد 9 وطر والی حدیث کو کون مانتا اور کون اس پہ عمل کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے حمدن کثیرن والی حدیث پر کون عمل کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے جلسہ استراحت کون بیٹھتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے آخری تشہد میں تورک کون کرتا؟ اہل حدیث نہ ہوتے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کون کہتا؟ جب شاوی چھوڑ گئے، حملی چھوڑ گئے، مالکی چھوڑ گئے، انوی چھوڑ گئے، ہم ہی ہے جو سلام پھیرتے ہوئے فور اونچی کہتے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تکبیر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں۔ کون ہے؟ اگر ہم نہ ہوتے تو نماز کے بعد مسنون اذکار پہ عمل کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے اللہم اہدنی فیمن ہدیت رب کی زمین پہ کون پڑھتا؟ اہل حدیث کو اللہ نے بنایا ہی حدیث کی حفاظت کے لیے۔ اگر ہم نہ ہوتے قرآن پاک کی تعویل جو ہو رہی ہے ان کو کون بچاتا؟ اگر ہم نہ ہوتے جو قرآن سے جشن ثابت کر رہے ہیں ان کو کون روکتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو قرآن کی سنت حدیث کے ساتھ تعبیر و تفسیر کون کرتا؟ ہم نہ ہوتے خبر واحد کو حجت اسلام اور دین اور عقیدے میں کون مانتا؟ ہم نہ ہوتے تو اللہ کی قسم اسلام دین شریعت مٹ گئے ہوتے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، رب کہتے ہیں میں نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یا اللہ تو نے لیا کیسے ہے؟ فرمایا میں قیامت تک ایک گروہ کو قائم رکھوں گا، اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کی حفاظت کے لیے زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ جب تک دین رہے گا اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے، جب تک دین رہے گا اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے گا، میری حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ میری امت میں ایسے آئیں گے اسلام اجنبیت سے شروع ہوا پھر قیامت سے پہلے پھر اجنبی ہو جائے گا، طوبی للغرباء۔ حضور فرماتے ہیں کہ مبارک ہو میری طرف سے ان لوگوں کو جو اجنبیت میں رہ کر حدیث کو بیان کرتے رہے۔ ذرا سنیے، آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری حدیث سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل جس طرح ہاتھ پر آگ کا نعرہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا جو اس مشکل وقت میں حدیث کو تھامے رکھے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو فجر کی سنتے پڑھ کے کون لیٹتا؟ اگر ہم نہ ہوتے فجر کی سنتے تو پڑھ کے اپنے کروٹ پہ جناب بائیں کروٹ پہ کون لیٹتا؟ سنت پہ عمل کون کرتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو ہم نے تو ایک حدیث کو محفوظ رکھا ہے۔ حضور فرماتا ہے جو مشکل وقت میں میری حدیث پہ عمل کرتا رہے، جب ہاتھ پہ آگ کا نعرے رکھنے جتنا حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے اس وقت عمل کرتا رہے، میں محمد خوشخبری دیتا ہوں اللہ اس بندے کو 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب دے گا۔ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر بتاؤ اللہ کی زمین پہ اہل حق کون؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر اللہ کی زمین پر اور اہل حق کون ہو سکتے ہیں؟ تلاش کیجیے اور کون ہو سکتے ہیں؟ لوگ تو شرک میں بدعات میں خرافات میں پڑے ہوئے، آپ ہیں جو توحید پر سنت پر دین پر شریعت پر دعوت دین پر قائم ہیں، اور اس پر قائم رہیے، اس کو آگے پھیلائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحت پہ قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔